نوازیں. تالیوں سے ایک بار استقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں جامعہ ازہر کے علماء کرام، پروفیسرز، طلبہ و طالبات اور کارکنان کا سلام عرض کر رہا ہوں. اسی طرح مصری عوام کا سلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو اس بڑے ملک کی بڑی قدر و عزت کرتے ہیں. اور میں اس دعوت پرتپاک خیر مقدم اور اچھی میزبانی پر آپ سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے دوسرے تمام اراکین کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اس سیمینار کے فکر انگیز مقالے اور ارشادات عالیہ سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. میں آپ سب کو ہدیہ تہنیت اور سلام پیش کرتا ہوں. حاضرین اکرام، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جامعہ ازہر کے قیام پر 1048 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ یونیورسٹی مذہبی، انسانی، سائنسی اور طبوں میں 359 اکیڈمک پروگرامز چلا رہی ہے. اس کے اندر 87 فیکلٹیز ہیں، جن میں تقریباً 6.5 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں الازہر یونیورسٹی میں تقریباً 33,000 اسٹوڈنٹ جو 107 ملکوں سے ہیں. اسی طرح دنیا کے 107 ملکوں کی نمائندگی کرنے والے 33,000 بیرونی طلبہ بھی یہاں کی تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں. چنانچہ ان تمام وجوہات کی بنا پر ازہر یونیورسٹی ایسے اسٹریٹجک مقاصد بروئے کار لانے میں خاطر خواہ حصہ لے سکتی ہے جو تعلیمی و علمی تحقیق اور ماحول و معاشرے کی ترقی و خدمت کے شعبوں میں کسی بھی تعلیمی ادارے کا پیغام عام کرنے میں ممدد و معاون ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، اردو بھارت کی زبان ہے. یہاں اس کی نشو و نما اور ترقی ہوئی اور ہوتی جا رہی ہے. اردو زبان دوسری یعنی دنیا میں دوسری زبانوں کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن یہ زبان معمولی سی زبان نہیں ہے ہر اعتبار سے، اور یہ زبان ہر اعتبار سے دوسری زبانوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، علم و معرفت میں، ادب میں، سب کچھ میں. مصر کی 7 سرکاری یونیورسٹیوں میں اردو زبان BA، MA اور PhD کی سطح تک پڑھائی جاتی ہے. جب ہم تاریخ ادب اردو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں
تو ہم ان زمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جن میں اردو شعراء اور ادبا حضرات نے زندگی گزاری، جن کا اردو ادب کی ترقی میں بڑا عظیم اور مؤثر رول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے زمانے کو ان کے نام سے جوڑ دیا گیا۔ مثال کے طور پر عہد ولی دکنی کہتے ہیں، عہد میر، عہد سودا، عہد غالب وغیرہ۔ دور جدید میں سر سید احمد خان اور ان کے رفقا ہیں، جن کے کارناموں سے جدید اردو ادب کا آغاز ہوا۔ پھر ترقی پسند تحریک، حلقۂ ارباب ذوق، جدیدیت وغیرہ جیسی دیگری مختلف ادبی تحریکیں اور رجحانات وجود میں آئیں، تو ان کی روشنی میں ہم اردو ادب کی تاریخ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح ان سب نے اردو ادب کی فروغ میں ایک بڑا رول ادا کیا۔ ابھی تقریباً 1 سال ہوئے پروفیسر ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب نے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی ہے، تاکہ وہ ایک ایسا حلقہ ہو جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اردو زبان و ادب کی فروغ کی راہ میں گردش کرتا رہے ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ یعنی ورلڈ اردو ایسوسی ایشن یا خواجہ اکرام الدین صاحب کہ یہ اس زمانے کے اردو ادب کی تاریخ کا آئیکن ثابت ہوگا۔ اس لیے اس ایسوسیشن کی سلسلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہندوستان، مصر اور دوسرے ممالک میں اردو زبان کی خدمت اور فروغ کے لیے اس عظیم محنت و کاوش پر میں اپنے دوست و بھائی پروفیسر ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے، اس لفظ سے نکلا ہے جو صلح و جنگ کی داستان۔ اسلامی دینی تعلیم میں سے یہ ہے کہ انسان کا پورا احترام کیا جائے اور اس کی عزت و تکریم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی۔ عزت و تکریم کا مطلب یہاں انسان کے دین، اس کی زبان، اس کا رنگ، اس کا ملک دکھے بغیر اس کا پورا احترام کرنا ہے اور اس کا پورا حق دینا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے لوگ محفوظ رہیں، اور جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ علم کی بنا پر، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرتبے کو فرشتوں پر فوقیت بخشی۔ اس لیے میں اور ہم سب طالب علموں کی خدمت میں ہیں، اور یہ بھی شرف اور خوشی کی بات ہے اور شرف کی بات بھی ہے۔ بہرحال میں طوالت کرنا نہیں چاہتا، یعنی آپ سب حضرات کی مخلصانہ دعوت اور میری باتیں بغور سننے پر ازہر یونیورسٹی کی طرف سے
میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر ایسا کام کریں گے جو ہر وقت اور ہر جگہ تمام لوگوں کے لیے مفید ہے. اور جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ اردو میری مادری زبان نہیں ہے بلکہ ایک سبز زبان ہے، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے گا. بہرحال میں اردو کا شاگرد ہوں اور سب کا شاگرد بھی ہوں، تو بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ